السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمده واصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ دعا کی اہمیت اور دعا کی طاقت کے حوالہ سے گزشتہ 2 دروس میں کچھ گزارشات عرض کر چکا ہوں۔ آج کی اس نشست میں ہم دعا کی قبولیت کے 10 آداب پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ہم میں سے جس طرح ہر انسان مجبور اور کسی نہ کسی مصیبت اور مشکل میں مبتلا ہے، اور ابھی تک یہ ضابطہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم طے کر چکے کہ مشکلات سے نکلنے کا واحد راستہ وہ دعا جیسی عظیم عبادت کا راستہ ہے جو مومن کا ہتھیار اور بندہ مومن کے لیے بہت بڑی طاقت ہے۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے آداب اور شرائط جن کی بنا پہ ہماری دعائیں عدم قبولیت کی بجائے شرف قبولیت سے ہم کنار ہو جائیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ میرا، آپ کا، ہر دوسرے معاشرے کے فرد کا یہی تقاضا ہے کہ ہماری دعاؤں کو قبولیت کی آواز سنائی دے۔ تو حضرات آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے 10 آداب ہم طے کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اگر ہم سب کی یہ تمنا اور آرزو ہے کہ ہماری دعاؤں کو رد ہونے کی بجائے قبولیت کا شرف مل جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہونا سیکھیے۔ قرآن مجید میں جہاں فضائل رمضان اور مسائل رمضان کے درمیان میں دعا جیسی عبادت کا تذکرہ ہے، اس آیہ مبارکہ کی طرف غور کیجئے تو یہ مسئلہ بخوبی حل ہو جائے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ آپ سے میرے متعلق پوچھتا ہے، انہیں کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا بھی ہوں اور اس کی پکار سن کے جواب دیتا ہوں، دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، آج کا ہمارا جو سوال ہے کہ دعائیں قبول کیوں کر ہوں گی، تو پہلا ادب یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کہ اے میرے بندو میرے احکامات کا جواب دیتے رہو، اپنی زندگی کو شریعت کے احکامات کے مطابق بنا لو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان کا حق پورا کر دیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کو ہم ماننا شروع ہو جائیں گے، ہماری باتیں خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پا کے تو کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ لہذا دعا کی قبولیت کا پہلا ادب یہ ہے کہ اپنے آپ کو شرعی احکامات کا پابند کیجئے۔ گنہگار، اللہ کے نافرمان اور اللہ رب العالمین کے احکامات کی پامالی اور حدود سے تجاوز کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا۔ دوسرے نمبر پہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں تو پھر اپنی ذات میں، اپنے اعمال میں اخلاص کو پیدا کیجئے۔ اللہ کرے کہ ہماری عبادات میں، ہماری نیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے اخلاص پیدا فرما دیں۔ اگر اخلاص بذات خود بہت بڑی پاور ہے، بہت بڑی طاقت ہے اخلاص، اگر اخلاص سے ہمارے دامن خالی ہو گئے اور ریاکاری اور تصنع کا شائبہ بھی ہمارے اعمال کو چھو کے گزر گیا، تو آپ یقین کیجئے پھر قرآن مجید کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، دعائیں مانگ مانگ کے تھکے ہوں گے، الٹا جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ وجہ اخلاص سے خالی ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا بھی کیا کریں کہ ہمارے نیتوں میں اور ہمارے
اعمال میں اللہ سبحانہ و تعالی اخلاص کو پیدا فرما دے۔ تیسرے نمبر پہ دعا کی قبولیت کا ادب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنی جن کے متعلق میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی کے 99 اسماء مبارکہ ہیں، جو ان کو زبانی یاد کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اسماء حسنی ایک ایسی طاقت ہے کہ اسماء حسنی کے ساتھ کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ سبحانہ و تعالی کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کرو تو دعا قبول ہوگی۔ یہ تیسرا تقاضا تھا۔ چوتھے نمبر پہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے ہمکنار کیا جائے تو پھر دعا شروع کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف کیا کریں۔ جامع ترمذی میں روایت آتی ہے، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے تو ایک بندہ آیا، اس نے آ کے فوراً دعا مانگنی شروع کر دی، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا او بھائی دعا ایسے قبول نہیں ہوتی، دعا کا تقاضا یہ ہے کہ جس اللہ سے مانگ رہے ہو پہلے اس اللہ کی تعریف کرنا تو سیکھو۔ میں نے کل وہ جو حضرت دانیال والا واقعہ آپ کو سنایا تھا تو وہاں پہ بھی یہ ذکر ہے کہ وہ بادشاہ بخت نصر حیران ہو گیا کہ میں نے شیروں کے پنجرے میں تمہیں ڈال دیا ہے اور الٹا شیر تمہارے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ تو حضرت دانیال نے بھی فرمایا تھا کہ میں اس دن کا ہاتھ اٹھا کے اللہ کی تعریف دعا میں کر رہا ہوں۔ تو جب دعا میں تعریف اللہ کی تعریف کے ساتھ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا اللہ کی تعریف کے ساتھ دعا کو شروع کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ لہذا چوتھے نمبر پہ یہ دعا کا ادب اور دعا کا تقاضا ہے کہ اللہ کی تعریف کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کی کبریائی اور بڑائی کے اعتراف کے ساتھ دعا مانگنی شروع کی جائے۔ پانچویں نمبر پہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں شرف قبولیت سے ہمکنار ہوں تو پھر اللہ کی تعریف کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں۔ حدیث مبارکہ کا مسئلہ ہے وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جس دعا میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ اور بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول میرے غم کیسے دور ہوں گے، میری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ آپ نے فرمایا درود پاک پڑھا کرو۔ عرض کرنے لگے حضور میں اپنی دعا کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میں آپ پہ درود پاک پڑھتا ہوں، باقی کچھ اپنی مناجات اور گزارشات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تھا کچھ زیادہ کر لو۔ عرض کرنے لگے حضور اگر میں 2 حصے آپ پہ درود پڑھوں، ایک حصہ اپنی کوئی گزارشات کر لوں، سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ آپ کچھ اور زیادہ کر لو۔ تو عرض کرنے لگے حضور اگر میں ساری دعا میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ کام تم کر لو، بنا مانگے تمہاری حاجتیں اللہ پوری فرما دیں گے۔ لہذا 5واں تقاضا یہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف کے بعد حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہوگا۔ آئیے حضرات چھٹے نمبر پہ دعا کا ادب یہ ہے کہ دعا قبلہ روح ہو کے مانگی جائے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ دعا کا ادب یہ ہے کہ دعا کو قبلہ روح ہو کے مانگا جائے۔ ابھی غالباً پرسوں میں نے جو جنگ بدر کے حالات ذکر کیے تھے تو اس میں نے گزارش کی تھی کہ حضور نے بڑی گڑ گڑا کے دعا کی تھی، لیکن آپ حدیث مبارکہ کو اٹھا کے دیکھیے کہ حضور نے قبلہ روح ہو کے دعا فرمائی تھی۔ اس لیے دعا کے آداب میں سے شرائط میں سے ایک اہم ترین ضابطہ یہ ہے کہ قبلہ روح ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ 7ویں نمبر پہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ حدیث مبارکہ کا مسئلہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
فرماتے ہیں کہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اللہ سب سے بڑے سخی ہیں اور اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے شرم آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں موڑتے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھیے گا، ہمارے اکثر یہ دعا کا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے، ہاتھوں کو کھول کے، کم از کم مجھے تو احادیث مبارکہ میں کوئی ایک حدیث ایسی نظر نہیں آئی کہ جناب رسول اللہ علیہ السلام نے یوں کر کے ہاتھوں کے درمیان فاصلہ رکھ کے دعا فرمائی ہو، بلکہ اکثر و بیشتر میں نے احادیث میں پڑھا ہے کہ حضور یوں اپنی ہتھیلیوں کو ملا کے اور یہ ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف سیدھا کر کے حضور دعا کیا کرتے، اور 12 مرتبہ تو حضور کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ یوں اتنے آپ ہاتھ بلند فرماتے کہ صحابہ فرماتے ہیں حضور کی یہ بغلوں کی سفیدی ہمیں نظر آیا کرتی تھی۔ تو انتہائی عاجزی کے ساتھ یوں ہاتھ اٹھا کے قبلہ رو ہو کے 7واں تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ 8ویں نمبر پہ یقین کامل کے ساتھ دعا کیجئے۔ پہلے بھی گزارش کی تھی، یہ نہ کہا کریں پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، چمٹ جایا کریں، یقین کے ساتھ دعا کیا کریں اور یہ عرض کیا کریں کہ وہ کون سا کام ہے میرے مالک جو آپ کی بارگاہ سے عطا نہیں کیا جائے گا، وہ کون سی مشکل ہے جو حل نہیں ہوگی، اے اللہ میری مشکلات زیادہ ہیں یا تیری رحمت زیادہ ہے۔ ایسے یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں۔ وہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو تذکرہ کیا ہے 20ویں پارے کی تفسیر کے اندر، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بڑا لمبا واقعہ ہے، ہم مختصر کرتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس کو ڈاکو ورگلا کے لے گیا سواری کے بہانے، اور ویرانے میں لے جا کے دیکھا لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں۔ وہ کہتا میں تو اسی طرح بس سواری کے بہانے سے لوگوں کو یہاں لاتا ہوں، مال اسباب لوٹ لیتا ہوں اور اس کے بعد میں انہیں قتل کر دیتا ہوں۔ وہ اللہ کا بندہ کہنے لگا کہ مجھے قتل نہ کرو، مال لے لو۔ وہ کہنے لگا نہیں قتل تو ضرور کروں گا۔ کہتا ہے اچھا پھر مجھے 2 رکعت پڑھنے دو۔ اور جب وہ کھڑا ہو گیا تو زبان سے یقین کا عالم یہ تھا، اللہ کرے ہمارے یقین کو یہ پذیرائی مل جائے، ہمیں یقین ہی آج تلک نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ، پھر اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں۔ تو یقین کامل کے ساتھ وہ پڑھتا جا رہا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو دکھی کی دعا کو سنتا ہے، پکار کو سنتا ہے، وہ یکشف السوء، اور اس کی تکالیف کو، دکھوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے وہ بندہ اتنا گڑ گڑا کے پڑھتا رہا، اسی آسنا میں گھوڑے پہ سوار ایک سفید پوش تلوار لہراتا ہوا آیا، اس نے آتے ہی اس ڈاکو کی گردن تن سے جدا کر دی، جو اس کو قتل کرنے والا تھا وہ خود قتل ہو گیا۔ جب وہ پلٹنے لگا تو یہ بندہ اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے وہ میرے محسن مجھے اتنا تو بتا دے تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں 3 آسمان کا فرشتہ ہوں، اور تیرے یقین والی دعا نے آسمان کے فرشتوں میں آج ہلچل مچا دی تھی، مجھے میرے اللہ نے تیری نصرت کے لیے زمین پہ بھیجا ہے۔ او بھائی دعاؤں میں یقین پیدا کیجئے، آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں، آپ یقین پیدا کیجئے دعاؤں میں، آج بھی ہماری نصرت کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو سکتا ہے۔ تو حضرات 9ویں نمبر پہ کثرت سے دعا کرنا سیکھیے، یہ نہیں کہ ایک دعا آج میں نے کی شام تلک قبول نہیں ہوئی، دوبارہ کبھی مجھے یاد ہی نہیں آئی۔ آپ حضرات انبیاء کو دیکھیے 90 سال بھی دعائیں کرتے رہے ہیں۔ بھائی ہم کون سا ہر وقت اللہ کی حدود کی چوکی داری کر رہے ہیں جو گلے اور شکوے شروع کر دیتے ہیں؟ بھائی میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، انبیاء سے بڑھ کے نیک اور صالح کون ہے؟ 90 برس گزر گئے، 95 برس گزر گئے، 100 سال گزر گیا، لیکن دعا کی کثرت کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے دعا کے آداب میں سے نامہ ادب یہ ہے کثرت سے دعا کیا کریں، کرتے رہا کریں، کرتے رہا کریں۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے حضور کی زبان مبارک سے جتنی دعائیں ادا ہوئیں آپ اگر ان کو دیکھیں تو اکثر حضور ہر دعا 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے، اس لیے بار بار دعا کرتے رہا کریں، کرتے رہا کریں۔ آج کل روزہ دار کے لیے تو ویسے ہی پیکج بڑا عظیم ہوتا ہے، افطاری کے وقت دعا کیجئے، سحری کے وقت دعا کیجئے۔ روزہ دار تو اللہ کا محبوب ہے، وہ تو سارا دن کسی بھی وقت دعا کرے اللہ اس
کی لاج رکھتے ہیں، کثرت سے دعا کیجیے۔ آخری بات، 10واں تقاضا دعا کی قبولیت کے حوالہ سے، پیارے بھائیوں اپنی دعاؤں میں عاجزی اور انکساری کو پیدا کیجیے۔ قرآن مجید میں حضرات انبیاء کا تذکرہ فرمانے کے بعد، کئی انبیاء کا بائی نیم ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَكَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ نیک ہستیاں وہ تھیں جو نیکیوں میں بڑی جلدی کرتے تھے، اور ایک خوبی انبیاء کی پتہ کیا تھی؟ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وہ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے۔ انبیاء کی بات ہو رہی ہے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ ہمارے پیارے نبی، یہ ہمارے پیارے پیغمبر بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی آرزو کے ساتھ اور بڑی انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کے ڈرتے ہوئے ہماری بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ میں نے اللہ کی توفیق سے یہ چھوٹا سا آج ایک گلدستہ ترتیب دیا تھا کہ دعا کی